گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. پوری نعتیہ شاعری میں ایسا مصرع نہیں ملے گا، اتنا بڑا امیج نہیں ملے گا. لوح بھی تو، آواز بھی دیکھیے، تصویر بھی دیکھیے، اور ان لفظوں سے جو مراد ہے وہ بھی دیکھیے. تو یہ ہر پہلو سے معنی، پیشن، آواز، تصویر، ہر پہلو سے بے نظیر ہے نا. تو نعت میں جتنے بڑے مضامین، جتنے بڑے پیشن اور جتنی بڑی بلندی تخیل وہ اقبال نے دکھائی ہے، وہ سرے سے ناپید ہے اردو میں. یعنی کوئی مثال، انیس بھی نہیں ہے وہاں. جو اس نے پیشن اور ہائر انٹلیکٹ کو جمع کیا ہے نا اقبال، یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت یا تعلق کا لمس نصیب نہیں ہے. یہ واضح طور پہ جتنا بھی تکلف کرتا جاتا ہے نا شاعر، اتنا وہ نعت گوئی اور حمد گوئی میں اتنا اس کا جھوٹ ثابت ہوتا جاتا ہے. اب آدمی اپنی تسکین کر لیتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش خدا پر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس بات پہ نظر رکھتے تھے کہ تم میرے سامنے بھی اپنی عزت نفس کو برقرار رکھو. وہ اس طرح جو جھکنے والے مراسم ہیں ان کو غصے سے بند کیا ہے کہ میرے آگے کھڑے نہ رہا کرو، میرے آگے یہ نہیں وہ نہیں. اور اصحاب سے ایک بے تکلفی کا سا تعلق تھا. یا یہ کہ جب کلام فرما رہے ہوتے تھے تب وہ مؤدب ایسے ہو جاتے تھے، پرندے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تو انہیں پتہ نہیں چلتا. تو یہ تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے بیان شدہ احوال وہ ہماری اردو نعتیہ روایت میں کم دکھائی دیتے ہیں. اب جیسے پڑھیں نا، وہ بی بی فاطمہ کا ہے، وہ حضرت علی کا ہے، حضرت ابوبکر کی نعت ہے، تو بہت سادہ سی پیور باتیں ہیں، جیسے بالکل پیورٹی کے ساتھ. وہ مرثیہ ہے بی بی فاطمہ کا کہ دن اندھیرے ہو گئے ہم پر وہ غم پڑا. ہاں ہاں، اس میں آپ دیکھیں کسی طرح کا مبالغہ نہیں ہوتا، جیسے شاعرانہ ایک مبالغہ ہے نا، لیکن اس کا جتنا اثر پڑتا ہے وہ مبالغہ آمیز نعتوں کا نہیں پڑتا، مطلب ادبی پہلو سے بھی. تو اس میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کا خانقاہی نظام سے زیادہ تعلق نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ قوالوں کے ہتھے نہیں چڑھے تھے، تو ان لوگوں نے سنجیدہ نعتیں لکھی ہیں جس کو اب ہم کہیں گے ادبی نعتیں. تو ان میں بہت دکنی شاعری میں جو نعتیں ہیں بہت اعلیٰ درجے کی نعتیں ہیں. سراج اورنگ آبادی وغیرہ کی بہت اعلیٰ درجے کی نعتیں ہیں. سودا کے قصائد ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں. تو یہ سب ہوتا رہا، تو یہ بھی روایتی طور پہ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی میں بٹ گیا. ذوق کے نعتیہ قصیدہ پڑھیں بہت شکوہ کے ساتھ ہے. تو یہاں دبستان لکھنؤ میں جو ہے وہ یہ ذرا بات کی روایت ہے. لکھنؤ میں سنجیدہ ادبی معیاری نعتیہ روایت دیر سے پہنچی ہے. دہلی میں دکن کے ذریعے سے بہت پہلے پہنچی ہوئی تھی. تو یہ محسن کاکوروی صاحب لکھنؤ کی ادبی نعتیہ روایت کے جیسے سربراہ ہیں، امام ہیں، اور اس میں صاف لگتا ہے جیسے یہ اردو زبان کا ایک بہت بڑا کمال ہے. وہ یہ جیسے میر انیس مرثیہ لکھیں گے تو وہ واضح ہو رہے گا کہ لکھنؤ کی زبان ہے اور لکھنے والا لکھنؤ کا آدمی ہے. مطلب وہ اس کو چھپا چھپا کے عرب بننے کی کوشش نہیں کرتے. تو
عین وہی انیس سے موازنہ مطلوب نہیں ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، لیکن عین اسی طرح کا اسلوب اور وہ ایک ایکسپریشن سا جو ہے کہ یہ شاعری لکھنوی روایت کی شاعری ہے، اس کو انیس کے بعد سب سے زیادہ جس نے ملحوظ رکھا کامیابی کے ساتھ وہ محسن کاکوروی ہیں۔ تیسرا ایک اور وہ ہے، لیکن یہ کہ وہ جیسے غالب کی نعت فارسی میں یا نعتیہ ان کے جو تشبیبیں ہیں ذوق کا، پھر اور بھی بہت لوگوں کا، تو یہ لوگ تو چلو ایک طرف رہے کہ ان کا لگتا ہے کہ یہ استادی دکھا رہے ہیں، ان کا لگتا ہے کہ یہ محاورہ بندی کے کمالات دکھا رہے ہیں، یعنی لکھنؤ میں ہر محاورہ کھپانے کی، جیسے اس میں آپ کو ایک واضح طور پہ گنجائش نکالتے ہوئے یہ دکھائی دیں گے۔ لیکن جو ایک اور روایت ہے جو اپنا ماضی فارسی میں رکھتی ہے وہ اقبال کی نعتیہ شاعری ہے، جو نعت کے عنوان کے بغیر ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی نعت نہیں لکھی جیسے مروج مفہوم میں، ان کا جو کلام کا نعتیہ کانٹینٹ ہے جو غزلوں میں بھی مل جائے گا، مختلف موضوعات پر لکھی گئی نظموں میں بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ ہاں 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 دی ہم، تو وہ جو ہے وہ اردو میں جیسے ایک تنہا مینار ہے۔ اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کوشش تو کی، لیکن وہ اقبال سہیل ایک بہت اچھے شاعر تھے لکھنؤ کے، انہوں نے بھی بہت اچھی نعت لکھی جس کو کہیں مقصدی نعت۔ پھر ایک روایت حالی کی ہے جو اقبال کے پیش رو ہیں اس معاملے میں، کہ حالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت اور بشر ہونے کے پہلو سے انسانیت کے وہ کتنے بڑے محسن ہو سکتے ہیں اب بھی، اس پہلو کو یا اخلاقی پہلو کو حالی نے اس طرح پورا کیا کہ ان کی بھی کوئی نظیر نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ تو یہ حالی مکمل ہوئے ہیں اقبال کے۔ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری شاعری میں پیشن کی بھی کمی ہے، یا ادبی روایت جو اور جذبے وغیرہ کی بھی کمی ہے، اس میں ساری توجہ کرافٹ پر ہے، اور اس میں مخاطب استاد شعرائے ہیں کہ غلطی نکال کے دکھاؤ۔ استادانہ شاعری ایک دعوے سے شروع ہوتی ہے کہ ذرا غلطی نکال کے دکھاؤ، تو یہ نعت بھی اسی دعوے سے شروع کرنے کے عادی ہیں لکھنؤ والے۔ تو لیکن حالی اقبال، حالی کے یہاں بار بار رونا آتا ہے پڑھتے ہوئے، بار بار، اور اقبال کے یہاں جو ہے وہ رونا ایک ہائر پیشن کے ساتھ، ہائر انٹیلیکٹ کے ساتھ، اور رونے کا عمل جیسے لگتا ہے کہ میری باطنی آنکھ سے وہ ترسیل ہو رہی ہے ظاہری آنکھوں کے آنسو،